اچھا اگر menstrual spasms میں انگلیاں انوالو ہوں پہلے بعض دفعہ ہوتا ہے تو یاد رکھیں کیوپرم ہی دوا ہے، بلا تاخیر کیوپرم دیں. اگر تشنج یہاں بھی محسوس ہو انگلیوں میں تو کیوپرم ہر جگہ کے تشنج کو دور کرتا ہے. ایپیلیپسی میں بھی اس کی نمایاں علامت ہے، بعض چیخ بھی نکلتی ہے ایسے مریض کی، اور بعض دفعہ یہ جو اسپیزمز ہیں نا کیوپرم کے میں نے آپ کو بتایا تھا، بعض دفعہ اسپیزمز ہوتے ہیں، بعض دفعہ ڈھیلا کر دیتا ہے چیز کو. اس لیے کیوپرم کے ایپیلیپٹک مریضوں میں پیشاب خطا ہو جانا یا اجابت ہو جانا کوئی اجنبی بات نہیں ہے، اور یہ ایک کنسسٹنٹ نہیں ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں. یہ علامتیں جو لکھی ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر مریض کو ہمیشہ یہ ہوگا. کیوپرم سیکٹورل فائبر پہ دونوں طرح کے اثر دکھاتا ہے، اور ایکسٹینڈر اور فلیکسر مسلس کے اوپر بھی، کبھی کھول دیتا ہے کبھی سکیڑ دیتا ہے. تو جب یہ ریلیکس کر دے گا تو کنٹرول اٹھ جائے گا، جب یہ اسپیزم کرے گا تو پھر درد ہوگی پیٹ کے اندر اور کمر وغیرہ میں، پیشاب کی نالی میں سکڑن کی شدید درد ہوتی ہے. تو یہ بے ہوشی میں جو ایپیلیپٹک بے ہوشی ہے اس میں بھی ہوتی ہے. ایسا مریض جب اٹھتا ہے تو شکایت کرتا ہے کہ میرے جسم میں سخت دردیں ہیں، خاص طور پر ان حصوں میں درد نمایاں ہوتی ہے. ایسی صورت میں کیوپرم کو یاد رکھنا چاہیے، یہ بہت خدا کے فضل سے اس کے ساتھ گہرا ہومیوپیتھک تعلق رکھتی ہے اور مفید ہے، گہرا اثر رکھنے والی ہے. ایک اور اس کی علامت ایسی ہے جو بعض پرانے زمانے میں بعض عورتوں میں نے دیکھا تھا، وہ اس کے نتیجے میں بلائنڈ ہوئیں اور پھر بلائنڈ ہی رہ گئیں. پریگننسی میں جب خاص طور پر لیبر ہو رہی ہو اس وقت اگر کوئی عورت بلائنڈ ہو جائے تو دو طرح سے ہوتا ہے. ایک اس طرح کہ بلڈ پریشر بعض عورتوں کا پریگننسی میں بڑھتا رہتا ہے اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور لیبر پہ وقت جو ایکسٹرا پریشر پڑتا ہے اس میں کوئی رگ پھٹتی ہے دماغ کی، کچھ اور واقعہ اسی قسم کا ہوتا ہے، اچانک مریضہ بلائنڈ ہو جاتی ہے. یہ بلائنڈنس مستقل ہوتی ہے. مستقل ان معنوں میں کہ میرے علم میں کبھی نہیں کوئی آیا ایسا مریض میرے سامنے آیا نہیں، بچپن میں ایسے دیکھے ہوئے تھے. بعض خواتین تھیں جو پریگننسی میں ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ اور لیبر کے وقت بلائنڈ ہو گئیں، وہ پھر تاحیات بلائنڈ رہیں. کیوپرم میں جو بلائنڈنس ہے یہ ٹیمپریری ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندھے پن کا اسپیزم سے تعلق ہے، خون کی رگ پھٹنے سے یا کلاٹ بننے سے نہیں ہے. اس فرق میں سمجھا رہا ہوں. تو لیبر کے وقت اگر کوئی عورت وقتی طور پر اندھی ہو تو اس سے ضروری نہیں کہ وہ بس شدید مستقل نقصان پہنچ گیا ہے، فوراً کیوپرم دینی چاہیے. اگر کیوپرم دوا ہو اور اکثر امکان ہے کہ یہ ہو تو خدا کے فضل سے فوری ریلیف ہوگا اور پریگننسی کو بھی آسان کر دے گی، کیونکہ جو غلط اسپیزمز ہیں، غلط کنولشنز ہیں، وہ پریگننسی کو مشکل بنا دیتی ہیں. اگر یہ ٹینڈنسی اٹھ جائے تو پھر جو دردیں ہیں وہ صحیح سمت میں بچے کو پش کرتی ہیں اور اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، جو قدرتی چیز ہے. مگر یہ اسپیزمز بن جائیں، کنولشن شروع ہو جائیں تو بہت بڑا ٹارچر بن جاتا ہے عورت کے لیے. اس لیے ایسی دوائیں آپ کو خوب ازبر رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ وقت آپ کو وقت نہیں دیں گی ایسی بیماریاں کہ آپ کتابیں کنسلٹ کریں. اچانک واقعہ ہوا ہے، فوری طور پر ایسے لوگوں کو کیوپرم کو پکڑیں. ٹھیک ہے. اور کون سی دوائیں ایمرجنسی کی جو بتائی ہوئی ہیں میں نے جلدی سے بتا دیں. اچھا 5 ہیں، بتائیں. پریگننسی میں لیبر کے وقت کمپلیکیشن کی دوائیں کون کون سی ہیں؟ اور کیا فرق کیا ہے علامتوں میں؟ جلسیمیم، کولوفائلم، جلسیمیم اور کالیکاف. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. اور کالیکاف کون بول رہا تھا؟ آپ؟ ہاں ڈاکٹر صاحب. اور فرق پتا کسی کو؟ کولوفائلم آرنی کا بھی ہے، کولوفائلم سیمیسی فیوجا ہے،
उसका क्यों नहीं नाम लिया? लिया था? अच्छा अच्छा ठीक है। जर्सीमियम, कोलोफाइलम और सिमिसीफ्यूजा, पस्टिल्ला, इनमें फर्क क्या क्या है ये बताएं। कोलोफाइलम में तशन्नुज होता है, सब जगह होता है। दर्द की पहचान क्या है? कोलोफाइलम में है अंदर की तरफ किस में जाती हैं? नहीं, कोलोफाइलम में। सिमिसीफ्यूजा में तशन्नुज दोनों कूलों पर दाएं बाएं बैठता है ज्यादा, और दर्द भी वहीं जाकर तशन्नुज बन जाती है। कोलोफाइलम में रान के अंदर की तरफ से ये दर्दें उतरती हैं, नीचे जाएंगी, फिर रान के अंदर से नीचे उतर जाएंगी। और जर्सीमियम में दर्द जाकर वापस दौड़ती है, टांगों वगैरह में उतरने की बजाय कमर की कोने नीचे तक पहुंच के वापस लौट आती है, और उसको जो डायलेस्टेशन पे कोई असर नहीं डालती। उसमें जर्सीमियम 200 की एक दो खुराकें बहुत मुफीद हैं। ये जो कोलोफाइलम है, इसकी एडिशनल अलामत ये है कि यूट्रस के मुंह का तशन्नुज बड़ा नुमाया होता है इसमें। उस तशन्नुज को खोलने के लिए इससे बेहतर कोई दवा नहीं। पस्टिल्ला में हल्की दर्दें रहती हैं, और काली काब में कमर, खासतौर पर कमर के कोण बैठ जाती है, आगे दर्द, कमर पकड़ी जाती है नुमाया तौर पर। तो ये छोटे छोटे फर्क हैं, लेकिन जान बचाने में बड़ा मुफीद साबित होते हैं, इसलिए इनको अजबर रखना चाहिए। ठीक है। और मैकफॉस और पस्टिल्ला का इस्तेमाल कैसा होता है इसमें? मैकफॉस और काली कार, पस्टिल्ला 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 उस पैदाइश में काम आता है जिसमें हल्की हल्की दर्दें हों और मिजाज रोने की तरफ मायल हो, और दर्दें अपनी पीक को न पहुंचें, वहां पस्टिल्ला बहुत मुफीद है। और अमूमन देते रहें ऐसी मरीजा को तो उसको किसी और दवा की ज़रूरत ही नहीं, कम से कम तकलीफ से आसान नॉर्मल बच्चा होता है। मैकफास्ट जब दर्दें शुरू हो जाएं और उस वक्त स्पेज़म्स पैदा होते हैं जो उनके नतीजे में दर्द बढ़े, तो मैकफास्ट गर्म पानी में घोलकर घूंट घूंट पिलाएं, वो बहुत मुफीद है। और काली फास्ट मिला दें, मैं तो मिला देता हूँ ज़रा नर्व्स को टोन अप करने के लिए, मगर जहाँ तक स्पेज़म का ताल्लुक है मैकफास्ट अकेली काफ़ी है। काली फास्ट टोन देती है आसाब को, ज़्यादा बहादुर पैद बना देती है मरीज़ा को, उसको कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो स्पेज़म के मुकाबला करने वाली दवा है वो मैकफास्ट है।